محترم دوستو، حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، فرعون ان کے ساتھ ہم بستری کیوں نہیں کر سکا اور حضرت آسیہ کا مقام کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ایک ایسی پاک باز خاتون کے بارے میں ہے جن کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا ہے۔ وہ 4 عظیم ہستیاں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت آسیہ علیہ السلام ہیں۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں فرعون کی شادی سے۔ فرعون نے مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے، ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی ایمان لایا، اور اس نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بھی بنایا۔ خیر، جب حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم و ستم کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کریں گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ شادی ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات جب فرعون حضرت آسیہ سے ہم بستری کے لیے کمرے میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات سویا ہی رہا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا، اور بعض نے لکھا کہ فرعون کو ایک ایسی عجیب بیماری تھی کہ طبیبوں نے اس کو ساری عمر صحبت سے منع کر دیا تھا۔ دیکھا جائے تو یہ بھی حضرت آسیہ علیہ السلام کی ایک طرح سے کرامت بھی تھی کہ اللہ نے انہیں کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کو یہاں پر یہ بتاتے چلے کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نیست و نابود ہو گیا ہے۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ عن قریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے بھی ہاں لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دو، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہ کرو تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہونے پر ان کو ایک لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا، اور دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے گزرتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس میں چلا گیا تو فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر اس کو کھولا جائے۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ جب اس بچے کو دیکھا گیا تو حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا اور فرعون سے کہا کہ ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے، اس بچے کے چہرے کے نور کو دیکھو، یہ کتنا ہی پاک بچہ ہے، ہم کیوں نہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام نے جب بہت زیادہ اصرار کیا تو فرعون ان کے قتل سے باز رہا، اور آپ موسیٰ علیہ السلام ان کے ہی محل میں پرورش پانے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دیتے، جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔ جب حضرت آسیہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے قرآن میں ان عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے جو نیک و پرہیزگاری کی طرف اپنا قدم بڑھاتی ہیں، حضرت آسیہ شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر آسیہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے بھی چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، لوگوں سے سجدے کروانے لگا
تو پھر آسیہ علیہ السلام کھل کر میدان میں آ گئی اور فرعون کی اور اس کے عمل کی مخالفت کی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ پر بھی ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ روز دن اور رات ان کو مختلف اذیتیں اور تکلیفیں دینے لگا۔ پھر فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا، لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوششیں کی تاکہ کسی نہ کسی طرح سے انہیں راہ راست سے منحرف کر دے، لیکن ایسا نہ کر سکا، اور آسیہ سلام اللہ علیہ بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بناتی رہیں۔ فرعون کی رعایا اس کے ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھ رہے تھے، انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا، جس کے بعد آسیہ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی، اور فرعون غیظ و غضب کی آگ میں بھڑک اٹھا اور اس نے اپنی زوجہ آسیہ سلام اللہ علیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے تکالیف پہنچائیں۔ اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذابات صادر کیے، ان کو بہت زیادہ مارا اور زدہ کوب کیا اور ان کو 4 کھونٹیوں میں گاڑ دیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں گاڑ کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ اللہ کی پناہ، ایک دفعہ ذرا سوچیں تو صحیح دوستوں کہ تنہا عورت اور ظالم و جابر شوہر کا محل، ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئیں، گرم ریت پر لٹایا ہوا ہے اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے، پھر بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ اپنے ایمان اور استقلال کے ساتھ ان مصائب پر قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہتی رہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کی کھال اتروا دی تھی اور پھر ان پر ایک چٹان کو گرا دیا تھا۔ آپ کا مزار مصر میں ہی واقع ہے۔ تاریخ انسانی میں حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا، ان کا صبر و استقلال ایک بہت بڑا درس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اسی طرح کا عزم و استقلال اور جذبہ ایمانی عطا فرمائے، جس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندوں کی سنت پر عمل پیرا ہو کر اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکیں۔